بے حیائی کے معاملات کے اندر ایسے مت پڑ جانا کہ کسی کی مجبوری خریدنا شروع کر دو. وہ جو خاتون آئی ہے نا تمہارے پاس اپنی مجبوری لے کر آئی ہے، تم اس خاتون کی مجبوری کے بدلے میں یہ بولو میں تیری دنیاوی یہ حاجت پوری کروں گا، تو میری یہ خواہش پوری کر. اس کا مطلب کیا؟ کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اس نے کیا واسطہ دیا؟ دیکھ میری عزت کو خراب مت کر، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے. تو اس نے فوراً، حالانکہ وہ بیٹھ چکا تھا، حدیث کے اندر باقاعدہ اس طریقے سے کھینچی گئی یہ تصویر، تصور قائم کیا گیا، وہ بیچ ٹانگوں کے اندر بیٹھ گیا ہے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے یہ واسطہ دیا، اس نے بولا ٹھیک ہے میں تیری عزت خراب نہیں کرتا، اللہ کے لیے تجھ کو چھوڑتا ہوں، جا. اچھا یہ پیسے بھی تو لے جا، مجھے نہیں چاہیے. تو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ضرورت مندوں کے ساتھ اگر زیادتی کر دی تم نے تو اللہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، اور کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی ضرورت ان سے نہیں. اور آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں بھری پڑی ہیں لیڈیز، بھری پڑی ہیں، اس کا تھوڑا سا اس سے فائدہ ہو تو وہ لیڈیز اس کے چکر کے اندر، وہ لیڈیز کے چکر کے اندر، اور اگر تھوڑا سا بھی یعنی کہ لیڈیز ادھر سے ادھر ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ تیرے مفادات پورے نہیں ہوں گے مجھ سے. ارے اس کو تو چھوڑو، بیوی کو شوہر یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، بیوی کو بھی یہی سمجھ لیا، دیکھ میں تیرے سارے مفادات کو پورا کر رہا ہوں، اور اگر نہیں بولتا تو سمجھتا ضرور ہے، تو اپنے آپ کو بیوی کا رب بنا کر چل رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بچوں کو رب بنا کر چل رہا ہے، بچوں کو ہی بولتا ہے یہ چیزیں دیکھ مجھ سے ہو رہی ہیں، مجھے ناراض کیا نا. یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام کا. ارے تجھے ناراض کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اگر یہ اللہ کو ناراض اور اللہ کی خوشی اس کے دل کے اندر آ گئی تو کبھی تو ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کبھی تو ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اندر یہ احساس ہے کہ یار اس چیز سے میرا اللہ ناراض ہو رہا ہے، اس چیز سے میرا اللہ خوش ہو رہا ہے، یہ اللہ کو خوش کر رہا ہوگا، یہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر رہا ہوگا، تو وہ تجھ سے بھی ڈرے گا کہ میرے والد کو ناراض کروں گا تو اللہ ناراض ہو رہا ہوگا، میں اپنی والدہ کو ناراض کروں گا اللہ ناراض ہو رہا ہوگا. اصل چیز تو یہ تھی، اور میں نے کیا فراہم کر دیا؟ دیکھ مجھے ناراض مت کریو، تیری ساری خواہشات ختم کر دوں گا، تجھے آگ کر دوں گا، تجھے برباد کر دوں گا. وہ بچہ ڈر رہا ہوتا ہے. ارے بھائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات کا ڈر بٹھا دیا اس نے، اور اس نے بٹھانا کس کا تھا؟ اللہ کی ذات کا یقین پیدا کرنا. یہی بیوی کے اندر پیدا کرنا تھا، یہی خود کے اندر پیدا کرنا تھا. بھائی تو ہم لوگ بچوں کو مشرک بنا رہے ہیں، خود بھی مشرک بنے ہوئے اور بچوں کو بھی مشرک بنا رہے ہیں. ہماری غم کا تعلق، ہماری خوشی کا تعلق ہماری ذاتوں سے، اللہ سے نہیں قائم کیا ہوا ہم نے. بچوں کا بھی اور بیوی کا بھی ہم نے اپنی اپنی ذاتوں سے قائم کر رکھا ہوا ہے. اسی لیے بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی کوئی ناجائز کام کرنا، لیکن شوہر کی رضا کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہے. شوہر نہیں چاہ رہا ہوتا کوئی ناجائز کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناراض کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن بیوی اور بچوں کی رضا کے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ناراض کر رہا ہوتا ہے. نہیں چاہتا کہ بھائی مکس گیدرنگ ہو، نہیں چاہتا مخلوط کوئی بھی تقریب ہو، لیکن وہ بیوی بچوں کے لیے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. اور آ کر کیا بول رہا تھا؟ حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی تم رشتہ داری قائم کرنا بتایا نا، توڑنا تو نہیں بتایا نا. ارے تو سب سے بڑی رشتہ داری تیری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تھی، تو ان سے توڑ رہا ہے، ان سے جوڑ رہا ہے.
تجھے یہ پتہ نہیں چل رہا؟ ارے بچے ہیں کیا کریں یار، بچے کے ساتھ ہم اگر تھوڑا سا اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تو بپر جائے گا، بپرنے دو بھائی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کے اوپر تم نہیں لائے، اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو مشرک بنا کر چل رہے ہو، اپنے آپ کو بھی اور اولاد کو بھی، تو بات ساری یہ کہ میں نے اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر اپنے آپ کو شرک کی آمیزش سے بھی بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکموں پر خود بھی آنا پڑے گا، جمنا پڑے گا، اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننی پڑے گی۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ ایک ہی کی ماننی پڑے گی اور باقی کسی کی ماننی نہیں پڑے گی، اس کو توحید کہتے ہیں۔ سمجھے؟ آپ کے اوپر اور کسی کی مرضی نہیں چلے، آپ کے اوپر اور کسی کا حکم نہیں چلے، ایک کی مانو اور ایک کو مانو، بس اللہ کو ایک ہی مانو اور ایک ہی کی مانو۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو آپ پکے ٹھکے توحید پرست ہو۔ لیکن آپ اللہ کو تو ایک مانتے ہو لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔